اور اصل جو طب میں سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے تو صرف 6 ہی سبق ہیں۔ جگر کی تحریک کے سبب، اس تحریک کے مدارج کو سمجھتے ہوئے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تیزی کا پیمانہ کیا ہے۔ کسی میٹر کی ضرورت، کسی آلے کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، میں ہوں حکیم عمران ہاشمی اور استاد محترم پروفیسر حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ بلڈ پریشر کتنی قسم کا ہوتا ہے اور کیا بلڈ پریشر معلوم کرنے کے لیے ہمیں بی پی پریٹر کی ضرورت ہے یا اس کے بغیر بھی بلڈ پریشر کا پتہ چل سکتا ہے۔ جو استاد محترم ہے جی بلڈ پریشر پاکستان دے وچ تقریباً 70% لوگ جڑے نے بلڈ پریشر کا شکار نے۔ کوئی آندا میرا لو ہے، کوئی ہائی ہے۔ یہ کس حد تک مرض ہے، کنے کوئی نقصانات نے، کنا کوئی خطرناک ہے، یہ اسباب کی نے، یہ کوئی علاج کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ جی، نحمدہ و نصلی علی نبیہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حکیم عمران سرور ہاشمی صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ ان کا اپنا سوال کم ہے اور عالمی دنیا کا سوال زیادہ ہے۔ ہر روز ہر آدمی جو اس لائن میں کھڑا ہو گیا وہ اگر ایک دن نہیں تو 2 دن بعد یا 4 دن بعد وہ ضرور کہتا ہے جی میرا بلڈ جو ہے وہ چیک کرو۔ اب بلڈ چیک ہو رہا ہے، اگر لو ہے تو یہ آپ ہائی کرنے کی دوائی کھا لیں، اگر وہ ہائی ہے تو آپ اس کو لو کرنے کی دوائی کھا لیں۔ بس اسی ہی چکر میں وہ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ اس کا نہ کوئی مستقل علاج ہے اور نہ کوئی کنارہ مریض کو نظر آتا ہے۔ ہماری طب یونانی دیسی طریقہ علاج تمام امراض اور اس کے علامات پر پوری نظر بھی رکھتی ہے اور گرفت بھی رکھتی ہے۔ اس سوال کو میں نے مختصر انداز میں بیان کرنے کے لیے جو میرے ذہن میں خاکہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے خون کے 2 بہاؤ ہیں، ایک بہاؤ دل سے جسم کی طرف خون آ رہا ہے، ایک بہاؤ تو یہ ہے، اور ایک بہاؤ یہ ہے کہ ہمارے جسم سے خون دوبارہ دل کی طرف جا رہا ہے صاف ہونے کے لیے۔ اب 2 بہاؤ خون کے صرف اور صرف یا خون دل سے جسم کی طرف یا جسم سے دل کی طرف۔ اگر خون دل کی طرف سے جسم کی طرف آ رہا ہے اور اس میں تیزی ہے، اب ہم نے کوئی آلہ اور میٹر استعمال نہیں کرنا، طبیب نے اپنی انگلیوں کا استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کی نبض عضلاتی ہے تو اس کا دل سے آنے والے خون کا پریشر زیادہ ہوگا۔ نبض کے مدارج کو سمجھتے ہوئے ہم اس کے بلڈ پریشر کو ہم اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ جس نبض کا جو اطوار ہوگا اس کے مطابق اس میں تیزی ہوگی، کسی میٹر کی ضرورت بالکل نہیں۔ اب اس کا علاج پھر اگلا دوسرا پہلو، اگر ایسا
عضلاتی نبض کے تحت، خشکی کے تحت، دل سے آنے والے خون میں اگر تیزی ہے تو اجوین، پودینہ یا ادرک سونف کا کعوہ دینے سے اس کا بلڈ پریشر جو ہے، جو ہائی ہے، جو تیز ہے، جو خون تیزی سے آ رہا ہے جسم کی طرف، اس میں درمیانہ روی آ جائے گی اور اس کی تیزی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ دوسرا، اگر خون جسم سے دل کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اندر تیزی آ گئی ہے، گویا کہ اس کے جسم کے اندر گرمی زیادہ ہو چکی ہے، جگر کی تحریک کے سبب، اس تحریک کے مدارج کو سمجھتے ہوئے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تیزی کا پیمانہ کیا ہے۔ کسی میٹر کی ضرورت، کسی آلے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ خون کا بہاؤ تیز ہے تو آپ سونف، چھوٹی الائچی یا اس کے ساتھ عرق گلاب یا گلاب کے اور اس کے ساتھ اعصابی عضلاتی کسی چیز کا بھی آپ کعوہ استعمال کرائیں گے تو غدی اعصابی سے لے کر اعصابی غدی، یعنی تر گرم سے لے کر تری والی چیزیں استعمال کرانے سے اس کا جو وہ پریشر ہے، اس کی جو وہ تیزی ہے، اس کا جو وہ صفرا ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس کی تمام جسم کی علامات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب خون کے صرف دو ہی بہاؤ ہیں، تیسرا خون کا بہاؤ نہیں ہے۔ اگر اس کی تحریک عضلاتی بھی نہیں ہے، اگر اس کی تحریک غدی بھی نہیں ہے اور پھر اس کی تحریک اعصابی ہوگی تو اعصابی کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے بلڈ میں، آپ کے خون میں تیزی نہیں ہے بلکہ سستی ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ حرارت ہے اور نہ ہوا ہے۔ دونوں چیزیں کم ہونے کی وجہ سے اس میں پریشر نہیں ہوگا، اس میں رطوبت ہی ہوگی اور ریڈ سیل اور یلو سیل یہ دونوں کم ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کے اندر تیزی نہیں ہوگی۔ حقیقی بلڈ شوگر، حقیقی طور پر بلڈ کا تیز ہو جانا، پریشر ہو جانا دو سبب ہیں، اور تیسرا سبب جو ہے وہ بالکل لو کی صورت ہوگا جو کہ انتہائی خطرناک ہے، یعنی یہ کمزوری کا سبب ہے اور کمزوری موت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس کے اندر لونگ اور دال چینی، اس کے اندر کوئی نیمبو یا کھٹی چیز کا استعمال کر کے دینے سے اس کا بلڈ جو لو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو کسی اور آلے کی، کسی اور علاج معالجے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا استاد محترم، مدارج مرض دے نال اسی ایک قبض اور سوزش کے مقام تے اینوں سمجھاں گے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ جس طرح تحریک اپنی کروٹ لے گی، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکیا، تحریک دے سبب ہی یہ علامتاں جڑیاں ظاہر ہون گیاں۔ جو جو تحریک بڑھتی جائے گی جی اسی طرح وہ پریشر جڑا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جب تحریک ٹوٹے گی تو وہ ساریاں علامتاں ٹوٹ جان گیاں۔ تسکین والے مقام تے اپنی علامت ہوئے گی، تحلیل والے جگہ تے اپنی علامت ہوئے گی، لیکن پریشر جڑا ہے وہ تحریک والا مقام جو ہے وہی ظاہر کرے گا۔ اسے تحریک نو ہی سمجھ کے تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تسکین اور تحلیل والے مقام نو مد نظر نہیں رکھنا۔